ایک دفعہ ایک شخص تھا جس کی 3 بیٹی تھی۔ جب ان کا انتقال ہی ہوا تو تینوں بیٹوں نے گھر کا سامان آپس میں بانٹ لیا۔ بڑی بیٹی نے کہا کہ چونکہ میں تم میں سب سے بڑا ہوں اس لیے آٹے کی چکی لوں گا۔ درمیان کی بیٹی نے کہا اور میں اب سے بلی کا مالک رہوں گا۔ سب سے چھوٹی بھائی عمر کو اس کے دونوں بھائیوں نے کہا کہ گھر میں اس بلی کے سوا کچھ نہیں بچا، اس لیے تم اسے لے لو۔ عمر بلی لے کر گھر سے نکل گیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا اداس تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس مشکل وقت میں کیا جائے۔ سوچوں میں گم عمر نے بلی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، پیاری بلی، اب ہمارا کیا بنے گا؟ بلی نے جواب دیا، ڈرو نہیں میرے آقا، بس میری نصیحت پر عمل کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ جلد ہی آپ اپنی دونوں بھائیوں سے زیادہ۔ بلی کی باتوں سے حیران ہو کر عمر نے پوچھا، میں کیا کروں؟ بلی نے جواب دیا، براہ کرم مجھے ایک جوڑا کپڑے اور ایک جوڑا اچھے جوتے خریدیں اور باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ عمر نے بلی کے لیے کپڑے اور جوتے خریدی۔ بلی نے کپڑے اور جوتے پہنائے اور پھر جنگل سے ایک موٹا خرگوش پکڑ لیا۔ بلی خرگوش کو لے کر بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑی۔ محل میں دربان کو بلی نے بتایا کہ وہ کمل آباد کے نواب کی طرف سے بادشاہ کے لیے تحفہ لے کر آئی ہے۔ فوراً دربان نے بلی کو بادشاہ سے ملنے کا انتظام کیا۔ بادشاہ بلی کو اپنے سامنے پیش ہوتے دیکھ کر حیران ہوا۔ دربان منو سے پوچھے بغیر اس نے بلی کو کمال آباد کے نواب کی طرف سے بطور تحفہ قبول کر لیا۔ بادشاہ نے بلی کو دیکھا اور پوچھا کہ کمل آباد کے نواب نے تمہیں کیوں بھیجا؟ بادشاہ کا سوال سن کر عمر حیران رہ گیا۔ اس نے منو سے سوال نہیں کیا کہ کمل آباد ریاست کہاں واقع ہے۔ بلی نے خرگوش کو لے کر جواب دیا، میرے آقا، کمل آباد کے نواب نے مجھے اپنی عزت کے نشان کے طور پر بھیجا ہے، برائے مہربانی اس کا تحفہ قبول فرمائیں۔ بادشاہ یہ سن کر مزید حیران ہوا۔ اس نے اپنی خاص نوکر کو ہدایت کی کہ وہ کمال آباد کے نواب کے لیے ایک خوبصورت کڑھائی والا سوٹ لے آئے۔ بہترین کپڑا لاؤ، کیونکہ ہمیں کمل آباد کے نواب کو ان کی حیثیت کے مطابق کپڑے پیش کرنے ہیں۔ بادشاہ نے ہدایت کی۔ جب خادم کپڑے لے کر واپس آیا تو وہ عمر کو پہننے کے لیے دے دیے گئے۔ عمر کپڑوں میں ملبوس دریا سے باہر نکل گیا۔ بلی نے پھر عمر کا بادشاہ سے تعارف کرایا۔ بادشاہ نے عمر کا پرتپاک استقبال کیا اور اسی شاہی باغ میں اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی، جبکہ عمر کی شاہی محل میں موجودگی نے بادشاہ کے لیے اس کے احترام میں اضافہ کیا۔ پھر بادشاہ نے عمر سے پوچھا کہ کیا وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ عمر بھی شہزادی کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے فوراً شادی کی تجویز پر رضامندی ظاہر کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد عمر اور شہزادی کی شادی ہوئی اور وہ ہمیشہ کے بعد خوشی سے زندگی گزار رہی تھی۔